اب آ جاتے ہیں ذرا موجودہ حالات کی طرف. یہ تعریف ایسی ہم آپ کو یاد کراتے رہتے ہیں, ہر ایک کی ہے. ہمارے ساتھ لطیف کھوسا صاحب موجود ہیں, سلمان اکمل راجہ صاحب موجود ہیں, کوشش کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں موجود ہوں گے. میں پہلے دونوں مہمانوں سے کھوسا صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. سپریم کورٹ از ٹیکنگ اے بیکورڈ اسٹیپ, رائٹ اور رانگ؟ نہیں, میرا نہیں خیال سپریم کورٹ نے بیکورڈ سٹیپ کبھی بھی لیا ہے یا کوئی لے رہی ہے. دیکھیں, وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا جو سر اتنا جو بات چیت پر زور دے رہے ہیں, انہوں نے, آپ کو بھی پتا جنہوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے بیان تھوڑی دیتے ہیں. بات چیت کے اوپر جو زور دے رہے ہیں, مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ اب فیصلہ بس اب پھنس گئی ہے کہ وہ نہیں آگے جانا چاہتے. نہیں کاشف, یہ کنفیوز نہ کریں. آج تو وہ پٹیشن تھی ہی نہیں, آج ایک اور پٹیشن تھی جس میں یہ ایک فرمائشی پٹیشن کروائی گئی تھی کہ ایک ہی دن میں الیکشنز جو ہے انعقاد ہونا چاہیے. وہ تو انہوں نے ختم کر دیا کہ 1 مارچ والا اور 4 اپریل والے کا اعادہ انہوں نے کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تو آپ جو ہے یہ اس پٹیشن پر, ایک دوسری پٹیشن جس میں کہا گیا تھا کہ ایک ہی دن الیکشنز کروائے جائیں سارے الیکشنز ملک میں, تو اس پر جو ہے انہوں نے ایک وقت دیا تھا جس کی یلغار ہم نے سنی اور جس کی ہم نے جو ہے وہ جو کچھ دھجیاں اڑا سکتے تھے, آرٹیکل 68 کی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن جتنی ہو سکتی تھی ہم نے وہ یلغار پارلیمان میں دیکھ لی, اور آرٹیکل 69 کا سہارا لیا انہوں نے کہ پروسیڈنگز آف دی اسمبلی پر کوئی جو ہے وہ قانونی گرفت نہیں کی جا سکتی, اگرچہ وہ بھی متنازع ہے کیونکہ پہلے بھی پروسیڈنگز آف دی اسمبلی پر ہوا ہے. اگر سوری کی جو ہے ڈپٹی اسپیکر کی وہ اس رولنگ کو جو ہے اٹھا کے سپریم کورٹ نے پھینکا تو وہ تو بہت اچھا تھا, اس لیے کہ وہ جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کیا تھا, وہ بہت اچھا تھا. اسی بینچ نے کیا تھا, اسی 3 رکنی بینچ نے کیا تھا, وہ تو بہت اچھا فیصلہ تھا. لیکن آج اگر سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے بائی 3-2 میجورٹی سے یہ کہا کہ ود ان 90 days کرانا لازم ہے, ناٹ لیٹر دین 90 days, اور وہ جو ہے انہوں نے تھوڑا سا استثناء دیا, اور وہ بھی انہوں نے نہیں دیا بلکہ الیکشن کمیشن نے جب 30 اپریل کی جو ہے صدر پاکستان کی مشاورت سے تاریخ دی تھی پنجاب کے الیکشنز کی, اور اس میں 15 دن کا انہوں نے ضائع کیے, تو وہیں سے انہوں نے تسلسل کر کے اور 14 مئی کی جو ہے تاریخ دی تھی, اس کو تو حتمی کر دیا سپریم کورٹ نے, اور کہا سپریم کورٹ نے کہ آرٹیکل 190 199 کا ذکر کرتے ہوئے کہ سبھی واجب اور پابند ہیں اور اس کی معاونت اور اس کی جو ہے وہ کرنا لازم ہے آپ پر, اس لیے کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کیا تھا. لیکن جو ہو رہا ہے اس اسمبلی میں, اس وقت جو اسمبلی میں ہو رہا ہے کہ یہ 3 جج عمران خان کے سہولت کار ہیں, یہ ان کو لایا جائے گا, استحقاق کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا, یہ خبریں بھی میڈیا میں فلوٹ کی جا رہی ہیں, توہین پارلیمنٹ ہو گئی ہے, اور جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے, پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس کہا جا رہا ہے, the kind of language being used, یہ تو آئین کی خلاف ورزی تو اپنی جگہ چلے, وہ تو بات ہو گئی. میں اس کو لیٹس سے اٹس اے پولیٹیکل فائٹ. یہ فائٹ کہاں جائے, یہ لڑائی کہاں جا رہی ہے کھوسا صاحب؟ یہ کاشف, یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی پارلیمان, ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ, جو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے, جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے, یک طرفہ بیٹھی ہوئی ہے, اور ظاہر ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنا جو ہے طوالت چاہیں گے, اور وہ تو چاہیں گے ساری عمر ہم بیٹھے رہیں اور الیکشن ہی نہ کروائیں. سو وہ ایک اس خوف میں مبتلا ہیں کہ الیکشن میں ہم جا نہیں سکتے ہیں, جانے لائق نہیں ہیں. ہم جتنا اپنے آپ کو طوالت دے سکتے ہیں, جبر سے, دھونس سے, دھمکی سے, جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے, اور وہی آج ہم نے دیکھا اس کا جو ہے شاخسانہ نظر آ گیا ہے. جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ بھی چونکہ ڈیوائیڈڈ ہے بدقسمتی سے, اور سپریم کورٹ کے پیچھے اگر وکلا برادری اور عوام نہ کھڑی ہو اور مورل ہائی گراؤنڈ نہ ہو اور کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ واضح نہ ہو تو سپریم کورٹ بہت کمزور ہو جاتی ہے. لیکن سپریم کورٹ کی تقویت ان کی موریلٹی, ان کی جو ہے کانسٹیٹیوشنلٹی میں, اور ان کی عوام کی جو ہے جو ان کے پیچھے کھڑی ہے, وہ بہت بڑی طاقت ہے. سو آپ خاطر جمع رکھیں, سپریم کورٹ بہت زیادہ ضبط سے, بہت زیادہ کنسٹرینٹ کا جو ہے مظاہرہ کرنا بھی چاہیے, کرنا بھی درست ہے, کرنا بھی چاہیے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں اس کو اتنا الجھا دیں کہ اصل ایشو جو ہے وہ ڈارمنٹ ہو جائے اور یہ بیٹھے رہیں اور الیکشن ہی نہ کروائیں. یہ الیکشن سے فرار کا ہے.
2/3 پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی ریاست جو ہے وہ غیر فعال ہے، کانسٹیٹیوشنلی وہ بالکل غیر فعال ہے، کیونکہ پنجاب اور اگر KPK کو دیکھیں تو وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں عوام کی کوئی اسمبلی نہیں ہے، وہاں عوام کی کوئی آواز نہیں ہے، تو 2/3 ریاست تو ویسے ہی جو ہے وہ ٹرنکیٹڈ ہے، وہ ویسے ہی جو ہے چلے آپ کہہ رہے ہیں غیر فعال، میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ یہ اگر اس سے زیادہ خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ہے کاشف۔ ٹھیک، میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ اگر الیکشن نہیں ہوتا تو کیا ہوگا. میں ذرا سلمان راجہ صاحب سے پوچھوں. راجہ صاحب، آپ کا ٹیک اوے آج کی پروسیڈنگ سے کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے یہ جو سارا پریشر ہے، ساز کی آڈیوز ہیں جس کے اوپر 5 وفاقی وزراء دن کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ججز کا نام لے کر ان کو ٹائیگر فورس ہے، یہ عمران خان کے سہولت کار جج ہیں، یہ دس از اتنا بڑا آن سلاٹ میں نے جوڈیشری پر کبھی نہیں دیکھا جس طریقے سے یہ سب ہو رہا. آئی ہیو ناٹ سین اٹ ایٹ لیسٹ کہ اس حد تک جایا جائے. بالکل درست ہے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا حملہ عدلیہ پر نہیں ہوا. میں یہاں تک کہوں گا کہ مارشل لاء کے ادوار میں بھی ایسا نہیں ہوا. ہم اپنی تاریخ کے شرمناک ترین دنوں سے گزر رہے ہیں. دیکھیں، ان لوگوں کو شاید احساس نہیں ہے کہ آج کا الیکشن، کل کا الیکشن، ان کی حکومت، ان کی سیاست، آج کون ہے کل کون نہیں ہوگا، یہ تمام باتیں تاریخ میں ایک حاشیہ بھی نہیں ہوں گی. لیکن جب آپ ایک ادارے کا احترام، اس کا استحکام، ایک سپریم کورٹ کی جو کلیدی حیثیت ہے ریاست میں، اس کو تحلیل کرتے ہیں تو یہ پھر دہائیاں لگتی ہیں، اور کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ ان دہائیوں کے بعد بھی سپریم کورٹ کی تعظیم اور جو احترام ہے وہ بحال ہو پائے گا. تو معاشرے جو ہیں وہ اپنے اداروں کی حفاظت کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ آج مجھے نہیں نظر آ رہا اپنے اداروں کی حفاظت کرتے ہوئے. اور دیکھیں، حفاظت تب ہوتی ہے جب راجہ صاحب ایسے اگر تصور کے معافی ساتھ چاہتا ہوں، آپ کی میری بات سنیں، ادارہ خود اپنی حفاظت نہیں کر رہا، آپ باہر والوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ مجھے عرض کرنے تھے. دیکھیں، مجھے عرض کرنے تھے، یہ درست ہے، بالکل یہ بھی درست ہے. یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو بھی معاملات ہیں ادارے کے اندرونی، ان کا ظاہر ہے فائدہ باہر قوتیں اٹھا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ آپ پہ اور مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں ارد گرد اپنے، جب دیکھتا ہوں اپنے احباب کو، دوستوں کو جو بظاہر آئین کا، قانون کا بھرم رکھنے کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم حقوق کے رکھوالے ہیں، اس وقت کتنے لوگ ہیں ان حلقوں میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کا حق ہے ووٹ دینا، منتخب حکومت کے تحت زندگی گزارنا، عوام کا یہ حق جو ہے ان سے چھینا جا رہا ہے. جو بھی عدالت کے اندر کا مسئلہ ہو، جو بھی پارلیمان میں جو موجود پارٹیاں ہیں ان کی سیاسی مصلحت ہو، وہ غالباً الیکشن نہیں کرانا چاہتے. غالباً کیا یہ بات واضح ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آج الیکشن میں ان کو وہ مثبت نتائج نہیں ملیں گے جن کے وہ خواہاں ہیں. تو اس سب کے لیے ہم نے پورے اپنے آئینی نظام کو تہ و بالا کر دیا ہے. اور بات کی جاتی ہے کھڑے ہو کے کہ ہم آئین کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم 3-2 کو نہیں مانتے، ہم 3 ججوں کو سہولت کار کہیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو باقی جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، ان پہ ایک تاریخی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ ظاہر ہے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور میں منتظر ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی رد عمل آئے. یہ وہ ادارہ ہے جس سے انہوں نے منسلک رہنا ہے، جس کا چیف جسٹس انہوں نے بننا ہے آنے والے سالوں میں. تو کس کھنڈر کا چیف جسٹس وہ بننا چاہتے ہیں آنے والے سالوں میں؟ تو مجھے انتظار ہے، میں اس حوالے سے پر امید ہوں کہ آواز اٹھے گی، ایک متحد آواز اٹھے گی. جو اس وقت آئین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف ایک آواز اٹھے گی. آئین کا نام لے کر آئین کو تباہ کیا جا رہا ہے. بہت ہی معاملہ سادہ تھا، بہت معاملہ آسان تھا. 186 ووٹ ملے پرویز الہی صاحب کو 11 جنوری کو. اس کے بعد ان کی حکومت کا رہنا ممکن نہیں تھا. پنجاب اسمبلی میں 50% صرف 1 ووٹ کی اکثریت ان کو حاصل تھی، اور وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کا ووٹ تھا. اس کے بعد دنیا کے کسی بھی ملک میں اسمبلی کی تحلیل ہی واحد راستہ ہوتا ہے آئینی اور قانونی جو اپنایا جاتا ہے کہ عوام کے پاس واپس جاؤ، ان سے ایک جو ووٹ کے ذریعے حکومت کا جو استحقاق ہے وہ حاصل کرو. تو یہی ہوا. KP میں انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تاکہ تمام ملک میں الیکشن ایک ہی دن ہو سکے. تو یہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئیں. پنجاب اسمبلی کی اپنی نوعیت ہے، KP اسمبلی کی اپنی نوعیت ہے، اور اس کے بعد کوئی تنازع نہیں. لیکن سر یہ بات آپ کی درست ہے، تنازع ہو گیا ہے، تنازع تو بن گیا ہے. اب آپ نے نظریے کی بات کی ہے.
آپ نے نظریے کی بات کی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ اگر نظریہ اور سیاست آمنے سامنے آ جائیں تو نظریہ ہارے گا اور سیاست جیتے گی. لوگ پولیٹیکل لائنز لے رہے ہیں, اصولی پوزیشن. ایسا ہی ہے. لوگوں کو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, لوگ سیاست کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل لیننگ جس طرف ہے. لیکن سپریم کورٹ نے تو یہ نہیں کہا. کاشف میں عرض کرنے دیں مجھے. جی جی. آپ کی بات بالکل 100% درست ہے, اور میں بذات خود میں روز کسی دوست سے محروم ہوتا ہوں, ان دوستوں سے جن کے ساتھ 10 20 30 سال ہم نے کام کیا ہے, جد و جہد کی ہے. مجھے سائمہ وحید کیس یاد ہے 1995 کا, مجھے فارن کرنسی جب میں بالکل ایک نوعمر وکیل تھا وہ دن یاد ہے, ہم نے کیسے مقدمے لڑے. مجھے اصغر خان کیس یاد ہے, مجھے NRO کیس یاد ہے, مجھے پینما کے کیس یاد ہے, مجھے آج کے مقدمے یاد ہیں. وہ لوگ جن کے ساتھ 30 سال سے ہم اکٹھے کھڑے ہو کر آئین, حقوق, بنیادی حقوق کی بات کرتے تھے, آج مجھے وہ مسکراتے استہزاء کرتے نظر آتے ہیں. آئین کی پامالی ان کے لیے مجھے آج کوئی مسئلہ ہی نہیں نظر آتا. آپ کو وہ عمران خان کا سہولت کار سمجھتے ہیں, ان کو آپ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو, کہ آپ ان کی ٹائیگر فورس بن گئے؟ جی بالکل یہی کہتے ہیں. کل تک مجھے وہ کسی اور کا نمائندہ سمجھتے تھے, کل تک میرے اوپر الزام اور میں معطوب تھا کسی اور حوالے سے. میری نظر میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے 31 سال اس وکالت کے پیشے میں ایک ہی نظریے کے تحت گزارے ہیں, اور یہ ہے کہ آئین کی سربلندی ہونی چاہیے, قانون کی سربلندی ہونی چاہیے, اس کا خواہ فائدہ یا نقصان کسی کو بھی. اصغر خان کیس میں نے لڑا اس لیے کہ اس میں بے نظیر بھٹو کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا تھا. ان کے 1990 کے الیکشن میں روڑے اٹکائے گئے تھے. اتنے سال ہم نے وہ مقدمہ لڑا, عدالتوں میں ہم نے کہا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی سیاستدان پہ سرخ لکیر لگائے اور کہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کے خلاف ہے, اس لیے اس کو ہم نے آئندہ نہیں آنے دینا, خواہ عوام کی رائے کچھ بھی ہو. وہ مقدمہ ہم نے لڑا. NRO کا مقدمہ ہم نے لڑا جس میں ہم نے کہا کہ نہیں کوئی فوجی حکمران جو ہے دے سکتا استثناء کسی کو قانون اور آئین سے. یہ تمام باتیں ہوئیں, اور آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سہولت کار ہیں, آپ کسی فاشسٹ کے سہولت کار ہے. کبھی میں یہ سنتا ہوں, جو بھی بہانہ کسی کے ذہن میں آتا ہے, دل میں سماتا ہے, وہ بول دیتا ہے. فیشزم کی تعریف بھی راجہ صاحب, فیشزم کی تعریف بھی لوگوں کی اپنی اپنی ہے. ان کے خیال میں اگر بالکل ایسا ہی ہے. پچھلے 3 سال میں اگر میڈیا کو بند کیا جا رہا تھا وہ فیشزم ہے, اب کیا جا رہا ہے تو دے ڈیزرو اٹ. یہ مریم نواز شریف والی ڈیفینیشن ہے. ایسا ہی ہے. میں فیصلہ کروں گا میڈیا کون ہے. جو غم کی بات ہے وہ دوستوں کے رویے میرے لیے سب سے زیادہ غم کی بات ہے. اور کھوسا صاحب, آپ کے دوستوں نے تو آپ کو پارٹی سے یاد کر دیا. یہ آپ بھی ان کے دوست چلے گئے, آپ کی تو اپنی پارٹی چلی گئی جس نے آپ کو کہا کہ کھوسا صاحب آئین کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں کاشف, دیکھیں میں بالکل آئین کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے کیا ہے. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے جس طرح آئین پر آج یلغار ہو رہی ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح احاطہ کیا. پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. مارشل لاء کے دور میں بھی جو کچھ بھی ہوا, لیکن انہوں نے جج تک نکالے, مگر انہوں نے بھی جو ہے پھر بھی آئین کی جو ہے بات کی, اور مارشل لاء کی جو آرڈرز تھے ان کو بھی کئی دفعہ جو ہے انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا تھا. لیکن آج تو ہر حکم جو ہے وہ قراردادوں کے ذریعے اسے مسترد کیا جاتا ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تو کل انہوں نے پیش کرنا ہے نا کہ 21 ارب دیتے ہیں یا نہیں, دیکھتے ہیں کل سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. لیکن یقیناً یہ جو ہے یہ قرارداد کے ذریعے ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ جو ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ وہ قراردادوں کے ذریعے نہ مسترد ہو سکتی ہے, نہ پرائم منسٹر صاحب اس سے اپنے آپ کو استثناء کر سکتے ہیں. یہ 2 ہی اشخاص ہیں, جو ایک وزیر خزانہ ہے اور دوسرا وزیر اعظم ہے. اور جو آرٹیکل 82 میں آرٹیکل جو ڈیمانڈز آتی ہیں یہ اسمبلی پر ووٹ بھی اس پر نہیں ہوتا ہے, یہ تو صرف جو ہے وہ لے کرنی پڑتی ہے فار انفارمیشن, اور یہ جو ہے آئینی تقاضا ہے, اور یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ اس لیے اس سے استثناء نہیں ہوگا. تو سپریم کورٹ اس کو انفورس کرے گی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ کی بالادستی یقینی بنائیں گے ہم انشاءاللہ, اور ہم وکلاء کو موبلائز کریں گے. اور کھوسا صاحب ساروں کا اتفاق, ٹھیک, ایک چیز پر تو کھوسا صاحب ساروں کا اتفاق ہے کہ یہ جو سلمان صاحب بھی اگری کر رہے ہیں کہ جو اس وقت جس طرح سپریم کورٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے, میں نے, اور انہوں نے کہا 70 سال کی تاریخ میں تھوڑا سے میری عمر کم ہوگی ان سے کوئی 30-40 سال, تو میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. دا وے
سپریم کو. ایسا لگ رہا ہے, میں کچھ تقریریں میں نے سنی کچھ عرصہ پہلے, اور میں نے یہ کہا, میں کہا اپنے ملازموں سے لوگ گھر میں اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لے کر جس طرح کی گفتگو اب ہر تقریر میں کی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے ایک مقابلہ ہے کہ زیادہ سخت بات کون کرے گا. اگر کسی نے پی ٹی آئی کی ٹارگٹ فورس کا, ٹائیگر فورس کا, تو میں سہولت کار کہوں گا, کسی نے سہولت کار کہو تو میں غلام کہوں گا ان کو طریقے سے. سو دس از ایک مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ کون زیادہ سخت بات کرے گا, کون زیادہ بڑی گالی نکالے گا اس کو. اور عدالت دیکھ رہی ہے, باقی کے جج صاحبان بھی دیکھ رہے ہوں گے ساری چیز کو. سر